عقل پرست سوال یہ کرتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو سائنسی اعتبار سے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ تو درم برم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں زلزلہ ہی اگر زمین پہ آئے تو زمین سے متعلق بھی تو وہ سمندر اور دریا اور وہ ساری چیزیں متعلق ہیں نا، لیکن اس کے اندر بھی نظام کائنات کے اندر کوئی خلل نہیں آتا کہ اس نے دنیا بنا دی ہے، نظام کائنات چلا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، تو کیا وہ نظام کائنات کو برقرار نہیں رکھ سکتا؟ شاہ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا معجزہ حادثہ پیش آیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، تو یہ جو وہاں کے دیگر لوگ تھے یا قومیں تھیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ایک ملک کے اندر 2 مسئلے ہو سکتے ہیں، طلوع ہونے کی 2 جگہیں ہو سکتی ہیں، 2 مقامات ہو سکتے ہیں، ایک جگہ قوم دیکھ لیتی دوسری جگہ نہیں دیکھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہم نے وقت لیا ہے فضیلت الشیخ فؤاد بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ سے، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اس کے اوپر جو منکرین احادیث اور عقل پرست اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات اور اشکالات کے جوابات کیا ہیں، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک طرف تو حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معجزہ ظاہر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ دوسری طرف قرآن کریم کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو سورہ اسراء کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں معجزات سے یا نشانیوں سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہ ان کے نزدیک بظاہر تعارض ہے کہ اگر تو معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس کے باوجود کوئی قوم ایمان نہ لے کے آئے تو پھر تو اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر معجزہ بھی ظاہر ہوا اور بعض لوگ ایمان بھی نہیں لے کے آئے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ معجزات نہیں دکھائیں گے کیونکہ لوگ جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ تو بظاہر اس کے اندر تعارض پایا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور اس بارے میں احادیث صحیحین میں بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب سنن کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شقتین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے یا جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پہلی حدیث جو ہے بخاری مسلم کی ہے، دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یہ مروی ہے اور یہ بھی بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انشق القمر فرقتین، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کر، حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک پہاڑ کے نیچے والی سائڈ پہ تھا، ہم نے دیکھا، یعنی لوگوں نے دیکھا اس کو۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام سے کتب سنن کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، اور علماء اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو احادیث مروی ہیں وہ متواتر کی حد تک پہنچتی ہیں اور صحیح احادیث ہیں، اور بخاری مسلم کی آپ جانتے ہیں کہ احادیث جو ہے وہ صحیح ترین احادیث ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کیا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو واقعہ ہے پیش آیا ہے، یہ معجزہ پیش آیا ہے۔ باقی رہا یہ دعویٰ کہ چونکہ یہ احادیث جو ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں یہ قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ متعارض ہیں، اس وجہ سے یہ صحیح نہیں، یا یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ بخاری مسلم میں
ایسی احادیث ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ ٹکراتی ہیں، لہٰذا بخاری مسلم دونوں ہی صحیح نہیں، تو یہ دعویٰ باطل اور غلط ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ان احادیث کے ساتھ متعارض ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر جو ہے وہ 59 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ نہیں ہمیں روک آیات اور نشانیاں اور بینات نازل کرنے کی مگر یہ ہے کہ ان کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہلے لوگوں نے بھی آیات اور نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے، معجزات کو، تو ہم معجزات نازل کر دیتے۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ جیسے پہلی قوموں نے جھٹلایا معجزات کو، انبیاء کی نشانیوں کو، ان کو عطا کردہ نشانیوں کو، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو ایسے اہل مکہ پہ بھی عذاب آنا چاہیے تھا، جبکہ اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کا اس آیت سے پہلے ذکر ہے۔ اس آیت سے پہلے اصل میں اہل مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کچھ چیزیں طلب کی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان کی طرف آپ جائیں، آسمان کی طرف چڑھنا، چشموں کا پھوٹنا، اور کئی چیزیں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا مطالبہ کیا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمیں آسمان کی طرف چڑھ کے دکھائیں، آپ ہمیں جو ہے وہ زمین سے چشمے اور نہریں جو ہے وہ نکال کے دکھائیں۔ اس طرح کے معجزات کا نبی کریم علیہ السلام سے اور نشانیوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ جبکہ یہ جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ تو اصل میں ایک اور مقام پہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دلیل مانگی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں۔ انہوں نے معجزہ نہیں مانگا تھا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، ہمیں یہ کر کے دکھائیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ معجزہ جو ہے وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اور اسی طرح یہ صرف احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو ہے، اس سے مراد چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ یعنی جو قرآن کریم کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر ہے، اس سے مراد چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ اور بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کرام جب اس کو پڑھتے تھے تو ساتھ وہ کہتے تھے قد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تحقیق کے ساتھ قد کا لفظ لگا کر وہ اس کو پڑھتے تھے، یعنی یہ واقع ہو چکا ہے اور قیامت، یہ قرب قیامت کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کریم سے بھی یہ جو حادثہ یعنی یہ جو معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ ثابت ہے۔ اور آیت کے ساتھ رہی یہ بات کہ اگر یہ معجزہ تھا تو پھر اہل مکہ پہ عذاب کیوں نہیں آیا، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے یہ معجزہ طلب نہیں کیا، تو انہوں نے تو مطلق نشانی طلب کی تھی، اور انہوں نے آسمان کی طرف چڑھنے کا مطالبہ کیا تھا، نہروں کے نکالنے کا، چشموں کے نکالنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جو اس آیت سے پہلے والی آیات میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح جو پہلی قوموں پہ انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہیں، ان کے انکار کرنے پر جو عذاب آیا ہے، وہ مطلق خالی انکار کرنے پر نہیں آیا، بلکہ اگر آپ انبیاء کی زندگیوں کو قرآن کریم کے اندر جو واقعات ان قوموں کے ذکر ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے صرف جھٹلایا نہیں کہ جھٹلانے کے فوراً بعد عذاب آ گیا، بلکہ جب وہ نبی ان کو دعوت دے دے کر تھک گئے اور دیکھا کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے بد دعا کی ہے، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا ہے، نہ کہ فوراً جھٹلانے کے بعد۔ تو جب اس قوم نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور وہ انبیاء جو ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کرنے سے، اس کے بعد جا کے اللہ کا ان پر عذاب آیا ہے، نہ کہ مطلق جو ہے وہ انکار کرنے کے بعد۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ تو یہ احادیث جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں مختلف صحابہ کرام سے، متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں جو کہ صحیح احادیث ہیں، نہ تو قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ متعارض ہیں، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ متعارض ہیں کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ معجزات کا انکار کرتی ہے تو ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مطلق انکار کرنے سے عذاب نہیں آتا، بلکہ جب وہ نبی جو ہے وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قوم اب ایمان لانے والی نہیں ہے باوجود نشانیاں دیکھنے کے، معجزات دیکھنے کے، تو اس کے بعد وہ نبی بد دعا کرتا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر نبی کی بد دعا کے جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا تھا۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم نے تو آپ کو آغاز میں جھٹلایا ہے اور بعد میں ایمان بھی لائی ہے۔ اہل مکہ جو ہے ان میں سے بڑے بڑے جو ہے وہ، جیسا کہ
ابو سفیان ہیں، اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں، بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے، اور بلکہ آغاز میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے اہل مکہ، ماں سوائے چند ایک جو بدر میں مارے گئے یا دیگر مقامات میں، اس کے علاوہ جو فتح مکہ کے موقع پر تھے ان میں اکثر مسلمان ہو گئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جبکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عذاب جو ہے وہ تو جب وہ اکثر قوم جھٹلا دیتی ہے اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد تک بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتی، لیکن یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر بلکہ اسی وقت ہی لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ فرق ہے۔ پہلی قوموں میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن 950 سال کے بعد بھی ماں سوائے چند لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو جب انبیاء آئیں گے تو بعض ایسے انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوگی، امت ہوگی، اور بعض یعنی ایمان لانے والے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 1 ہوگا امتی، اور بعض ایسے ہوں گے جن پر کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں ان انبیاء کے صبر و تحمل کا اور ان کی بردباری اور ان کے جو ہے وہ تحمل کا، کہ انہوں نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ان پر کوئی ایک بھی ایمان نہیں لے کر آیا، پھر بھی اس نبی نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ شیخ، عقل پرست سوال یہ کرتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو سائنسی اعتبار سے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ تو درم برم ہو جائے گا، کہ جب کسی قسم کا چاند گرہن لگتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ سمندر کی لہروں پہ پڑتا ہے یا پلیٹوں پہ پڑتا ہے اور زمین کے اندر زلزلہ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تو باقاعدہ ایک سسٹم ہی متاثر ہو جاتا اور طوفان آ جاتا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اعتراض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ممکن نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق ہے، جس نے پوری دنیا بنا دی ہے، جس نے چاند کو خود بنا دیا ہے، سورج کو بنا دیا ہے، نظام کائنات کو چلا دیا۔ اس کے لیے چاند کو چند لمحات کے لیے 2 ٹکڑے کرنا یہ کوئی محال اور مشکل اور امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ یہ ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سائنسی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں زمین برقرار ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے سے بسا اوقات نقصانات ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں زلزلہ ہی اگر زمین پہ آئے تو زمین سے متعلق بھی تو وہ سمندر اور دریا اور وہ ساری چیزیں متعلق ہیں نا، لیکن اس کے اندر بھی نظام کائنات کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، نظام کائنات اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات چند جھٹکے آتے ہیں اور اس سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا یہ مشکل ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک، جس نے دنیا بنا دی ہے، نظام کائنات چلا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اگر وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، تو کیا وہ نظام کائنات کو برقرار نہیں رکھ سکتا؟ تیسری بات یہ کہ یہ ایک محدود چند لمحات کے لیے تھا، یہ کوئی پورا دن نہیں تھا، پوری رات نہیں تھا، یا مطلب کوئی اس کے لیے کوئی لمبی مدت نہیں وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا، بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھانی تھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صداقت و امانت کی، اور یہ چند لمحات کے لیے تھا، اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح چوتھا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جب چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، تو اس وقت بھی تو پھر نظام کائنات جو ہے وہ مقصد روشنی کا مد و جزر کا جو تعلق ہوتا ہے چاند کے ساتھ، سمندر کے اندر جو مد و جزر واقع ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ پانی کے اندر، یہ جیسا کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں جی، ان کا تعلق جو ہے وہ لہروں کا کم ہونا زیادہ ہونا یہ چاند کے ساتھ معلق ہوتا ہے، اور ایسے ہی جیسے چاند کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے اندر مد و جزر جو ہے وہ مطلب کہ واقع ہوتا ہے، تو پھر جب چاند گرہن لگتا ہے تو اس وقت تو پھر متاثر ہونی چاہیے نا شعاعیں، اور مطلب یہ چیزیں متاثر ہونی چاہیے، حالانکہ وہ نظام کائنات اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، اور چاند جو ہے وہ گرہن بھی ہوتا ہے، سورج گرہن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اور راہ ہدایت پہ لانے کے لیے۔ شاہ، یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا معجزہ حادثہ پیش آیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، تو یہ جو وہاں کے دیگر لوگ تھے یا قومیں تھیں، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، ان کو کیوں نظر نہیں آیا، اور اس کو کیا دیگر مذاہب نے بھی بیان کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی مخصوص علاقے میں مخصوص لوگوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نشانی اور معجزہ ظاہر کرتا ہے تو باقی لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہو یا نشانی ہو۔ یہ اہل مکہ کے لیے تھا، اور اہل مکہ نے نبی علیہ السلام سے صداقت کی کوئی دلیل مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کر دیا۔ اور
یہ کہنا، آپ دیکھیں دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی، اس کے علاوہ دیگر نشانیاں انبیاء کو اللہ نے دی، لیکن دیگر قوموں نے ان کو نہیں دیکھا. بیان کیا گیا لیکن دیگر قوموں نے ان کو نہیں دیکھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ مستشرقین کی طرف سے ہیں، اور مستشرقین موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہیں. عیسائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہیں، تو آپ ان کا بھی انکار کرو. وہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھے، وہ بھی صرف بنی اسرائیل نہیں دیکھے ہیں، دیگر قوموں نے تو نہیں دیکھے. اب اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کو جو اللہ نے دی تھی، وہ صرف قوم صالح نے دیکھی تھی، دیگر قوموں نے نہیں دیکھی تھی. اس کا مطلب یہ کہ وہ وقوع پذیر ہو سکتا ہی نہیں یا ہوا ہی نہیں ہے. تو لازم نہیں ہے کہ اگر ایک علاقے یا ایک مخصوص قوم کے لیے اللہ تعالیٰ وہ معجزہ یا وہ نشانی دکھاتا ہے تو باقی بھی اس کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت تھا، اور رات کے وقت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں. آج کل معمول ہے لوگوں کا دن رات کو کاروبار کرنا اور تجارت کرنا، اور مطلب کہ رات کو لوگ جاگتے ہیں اور صبح سوئے ہوتے ہیں. لیکن عرب کے ہاں یہ عموماً وہاں عادت تھی کہ وہ رات کو لوگ جو ہے وہ سوتے تھے اور صبح کو کام کرتے تھے. آج اگرچہ لوگ جاگتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ریل پیل ہے باقاعدہ رش ہوتا ہے اور لائٹیں ہوتی ہیں شہروں کے اندر، تو لوگ چاند کی طرف دیکھتے ہی کہاں ہیں. اور ہمیں تو اسلامی تہواروں کا پتہ بھی ٹی وی چینل سے چلتا ہے. ہاں، روشنیوں اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا ہو وہ مکہ میں تو صاف ہو، یعنی مطلع جو ہے یا آسمان، لیکن دیگر علاقوں میں صاف نہ ہو، بارش ہو سکتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مکہ میں رات تھی تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ رات ہی ہو اور ہر جگہ ہی لوگ دیکھیں اس کو. یہ تو اہل مکہ نے دیکھا ہے نا. تو کہیں دوسری جگہ جو ہے وہ رات دن ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں چاند کے مطلع مختلف ہوتے ہیں، چاند کے مطلع جو ہیں طلوع ہونے کے مختلف ہوتے ہیں. ایک ملک کے اندر دو مطلع ہو سکتے ہیں، طلوع ہونے کی دو جگہیں ہو سکتی ہیں، دو مقامات ہو سکتے ہیں. ایک جگہ قوم دیکھ لیتی، دوسری جگہ نہیں دیکھتی. یہ بھی عملی طور پہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. تو یعنی بسا اوقات دیگر قوموں کا نہ دیکھنا اس کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ ہو سکتی ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ گرد و غبار کا ہونا، یا دھند وغیرہ کا ہونا، یا جو ہے وہ بادلوں کا ہونا، آسمان کا صاف نہ ہونا، یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح یہ ایک محدود مدت کے لیے تھا، یعنی یہ کوئی پوری رات تھوڑا ہی کھڑا رہا ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر کہ اس کو سب قوموں نے دیکھا ہو. یہ چند لمحات کے لیے تھا، ایک مختصر وقت کے لیے تھا. تو جب مختصر وقت کے لیے تھا تو ضروری نہیں کہ سارے لوگ اسے دیکھیں. اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ ایک الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ جب خبر صحیح طریقے سے تمام شروط کے ساتھ اگر ہم تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تواتر کے ساتھ صحابہ کرام نے اس خبر کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بیان کیا ہے. اور ہمارے جو اہل سنہ کے معتبر مصادر ہیں ان کے اندر یہ موجود، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے. تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واقع جو ہوا ہے. ایک اور آخری جو پوائنٹ اس میں ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیگر قوموں نے بھی دیکھا ہو لیکن انہوں نے اسے چاند گرہن سمجھا ہو، کہ جیسے سورج گرہن لگ جاتا ہے اور وہ آدھا سورج جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات مکمل اس کی ختم ہو جاتی ہے. ایسے چاند بھی بسا اوقات جو ہے وہ آدھا روشنی اس کی ہوتی ہے، آدھا غائب ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اس کو کسوف یا خسوف کی کوئی جو ہے وہ چاند گرہن کی صورت سمجھا ہو، تو اس کو لوگوں نے آگے جو ہے بیان نہ کیا ہو. بلکہ بعض ایسے آثار ملتے ہیں کہ بحرین کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر جو ایک بادشاہ تھا غالباً، اس نے یہ دیکھا تھا اور وہ اس وجہ سے ہی ایمان بھی لایا تھا، کہ اس نے وہاں اپنے علاقے کے اندر اس کو دیکھا تھا. بہرحال یہ ثابت ہو یا نہ ہو، جب صحیح احادیث میں اہل مکہ نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام نے، عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن عباس نے، انس بن مالک نے، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ عقل کے لیے بھی مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ کائنات کا نظام چلا سکتا ہے تو کیا وہ مخصوص لمحات کے لیے نظام کے اندر بغیر خلل واقع ہوئے کیا وہ اس چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے اور وہ فعال لما یرید ہے. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. ہم انشاءاللہ آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے اور آپ کو اس طرح پریشان کرتے رہیں گے. آپ ہمارے لیے وقت نکالتے رہیے کریے. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا فی الدنیا والآخرہ. آمین آمین. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی
کہ جو عقل پرستوں کا یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ کس قدر بے بنیاد ہے، اور اس کو باقاعدہ اس چیز کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ نے تو معجزات کی نفی کر دی ہے، اللہ نہیں دکھائیں گے اور قوموں کے اوپر عذاب آ جائے گا اگر وہ دکھائیں گے، تو یہ کس قدر بے بنیاد بات ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہمارے سمیت مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو کس طرح یہ ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ختم کر دیتے اس معجزے کے بعد۔ اس طرح کے کئی آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہوں گے، یا اگر ہیں کسی قسم کا کوئی اشکال آپ کا بھی باقی تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔